سابقہ گرم جوشی واپس لانے اور عالمی تنہائی کا تاثر دور کرنے کی کوشش، پاک ایران تعلقات کی تاریخ اور تاریخی پس منظر۔ کالم نگار پیر فاروق بہاءالحق شاہ اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ ابراہیم رئیسی ایسے ماحول میں پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں جب مشرق وسطیٰ میں کشیدگی عروج پر ہے۔ ایران اور اسرائیل باہم برسر پیکار ہیں اور ایک دوسرے کی تنصیبات پر راکٹوں سے حملے کر چکے ہیں، اور کوئی بھی ملک واضح طور پر ایران کے ساتھ کھڑا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ پاک ایران تعلقات کی ایک اپنی تاریخ ہے، اور اس تاریخی پس منظر میں ایرانی صدر کا دورہ بہت اہمیت کا حامل ہے کہ پاکستان میں عام انتخابات کے نتیجے میں تشکیل پانے والی نئی حکومت کے انتظام سنبھالنے کے بعد یہ کسی بھی غیر ملکی سربراہ کا پہلا دورہ پاکستان ہے، جبکہ دوسری طرف ایران اور اسرائیل کی باہمی آویزش کے بعد ایرانی صدر بھی پہلے غیر ملکی دورے پر ہیں، جسے خود ایرانی وزارت خارجہ انتہائی اہم قرار دے رہے ہیں۔ پاک ایران تعلقات کی گہرائی کا اندازہ اس عمل سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1948 میں ایران پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کو تسلیم کیا، جبکہ 1989 میں ایرانی انقلاب کے بعد پاکستان پہلا ملک تھا جس نے خمینی حکومت کو تسلیم کیا۔ پاکستان اور ایران کے درمیان 1000 کلومیٹر طویل سرحد پر 2013 تک ایک فوجی بھی تعینات نہیں تھا۔ بعد میں باہمی رضامندی سے چیک پوسٹیں قائم کی گئیں۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے 1949 میں ایران کا سرکاری دورہ کیا، جبکہ شہنشاہ ایران نے 1950 میں پاکستان کا پہلا سرکاری دورہ کیا تھا۔ 1965 اور 1971 کی جنگوں میں ایران پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑا رہا۔ انقلاب ایران سے پہلے پاکستان اور ایران ایک ہی عالمی کیمپ کا حصہ تھے، لیکن انقلاب ایران کے بعد علاقائی سیاست میں بنیادی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ ایران مغرب مخالف کیمپ میں جا کر کھڑا ہوا، جبکہ عرب دنیا کے ساتھ اس کے تعلقات کو بھی عرب و عجم کی تاریخی آویزش کے تناظر میں دیکھا جانے لگا۔ ایرانی انقلاب کے بعد پاکستان میں فرقہ وارانہ کشیدگی کو فروغ ملا، اور مشرق وسطیٰ کے بعض ممالک نے بھی پاکستان میں اپنی پراکسیز قائم کیں۔ امریکہ اور عالمی اداروں کی جانب سے ایران کے ایٹمی پروگرام کے تناظر میں جب ایران پر مختلف پابندیاں عائد کی گئیں تو یہ پاکستان ہی تھا جس نے امریکہ کے ساتھ سفارتکاری کے لیے اسے اپنا چینل استعمال کرنے دیا۔ 2014 میں اس وقت امریکہ میں پاکستانی سفیر جلیل عباس جیلانی نے ایک غیر رسمی گفتگو میں کہا تھا کہ ہم پچھلے 3 دہائیوں سے زائد عرصے سے امریکہ میں ایران کی جگہ سفارتکاری کرتے آ رہے ہیں۔ پاکستان کے سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ اس وقت امریکی وزیر خارجہ کنڈولیزا رائس تک ایرانی پیغام پاکستانی چینل کے ذریعے ہی پہنچایا گیا تھا، جس میں ایران نے کہا تھا کہ وہ پرامن مقاصد کے لیے اپنا ایٹمی پروگرام جاری رکھنے کا خواہش مند ہے۔ مارچ 2013 میں پاک ایران گیس پائپ لائن کے منصوبے کا آغاز ہوا۔ ایران نے اپنی طرف سے 900 کلومیٹر طویل پائپ لائن بچھانے کا کام مکمل کر لیا ہے، لیکن پاکستان میں ابھی تک یہ پائپ لائن محض نواب شاہ تک ہی پہنچ سکی ہے۔ اقوام متحدہ کی جانب سے پابندیوں کے خدشے کے پیش نظر کوئی بھی مالیاتی ادارہ نہ تو اس منصوبے میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہے اور نہ ہی کوئی تعمیراتی کمپنی اس منصوبے پر کام کرنے کے لیے رضامند ہے، جبکہ ضروری ساز و سامان فروخت کرنے والے ادارے بھی اس منصوبے کے لیے سامان فراہم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ پاکستان اور ایران کے مابین سرد مہری کا آغاز اس وقت دیکھنے میں آیا جب مئی 2016 میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے ایران کا دورہ کیا، اور پھر ایران میں چابہار بندرگاہ کو ترقی دینے کے لیے انڈیا، ایران اور افغانستان کے مابین $550 ملین کا فنڈ قائم کیا گیا۔ ایرانی سرحد سے بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کی گرفتاری اور اس کے نیٹ ورک سے حاصل شدہ معلومات کے بعد یہ تعلقات مزید سرد مہری کا شکار ہو گئے۔ رواں سال کے شروع میں ایرانی فورسز کی جانب سے پاکستانی حدود کی خلاف ورزی اور پاکستان کی جوابی کارروائیوں کے بعد سفارتی تعلقات منقطع ہو گئے۔ ایرانی صدر کا دورہ پاکستان ان تعلقات میں سابقہ گرم جوشی واپس لانے اور اپنی عالمی تنہائی کا تاثر دور کرنے کی کوشش ہے۔ دوسری طرف سعودی عرب کی جانب سے پاکستان میں سفارتکاری کے رجحان میں اچانک خوشگوار اضافہ دیکھا گیا ہے۔ وزیر اعظم کا دورہ سعودی عرب، سعودی سرمایہ کاروں کا دورہ پاکستان، سعودی وزیر خارجہ اور اعلیٰ عسکری حکام کے بے تربیت دوروں نے یہ تاثر دیا ہے کہ ایرانی صدر کے دورے کے باوجود وہ پاکستان کو اولین ترجیح سمجھتے ہیں، جبکہ اگلے مہینے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا دورہ پاکستان بھی متوقع ہے۔ حرمین شریفین اور لاکھوں پاکستانیوں کا ذریعہ روزگار ہونے کے باعث سعودی عرب کو پاکستان کی خارجہ پالیسی میں بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ ایران کی طرف سے اعلیٰ سطحی دورے کے باوجود کسی بڑے بریک تھرو کا امکان ظاہر نہیں کیا جا رہا، البتہ پاکستان اور سعودی عرب کی قربت میں مزید اضافہ ہوگا۔ دونوں ممالک کے مابین دستخط کیے گئے معاہدوں کے نصف پر بھی عمل ہو گیا تو پاکستانی معیشت کو آکسیجن میسر آ جائے گی اور مشرق وسطیٰ میں پاکستانیوں کے ذرائع روزگار میں مزید اضافہ ہوگا۔